اللهم اجعل في قلبي نورا۔ تمہاری حیرت بجا ہے، لیزا نے کہا، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ گمشتگین نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کی دشمنی ترک کر دی ہے۔ اب وہ ایوبی کے کسی فوجی کو جنگی قیدی نہیں سمجھتا۔ تم اور تمہارے ساتھی خوش قسمت ہیں کہ تم یہاں آئے اور گمشتگین یہاں تھا۔ دوسری وجہ میری ذات ہے، تم میری حیثیت اور رتبے کو نہیں جانتے۔ میں تمہاری نظر میں بدکار لڑکی ہوں جو حکمرانوں اور اعلیٰ حکام کی تفریح کا ذریعہ بنتی ہوں۔ یہ سب غلط ہے اور تمہارا وہم ہے۔ لیزا نے اسے بازو سے پکڑا اور کہا، آؤ یہاں سے دور جا بیٹھیں، آ جاؤ، میں تمہارے وہم دور کرنا چاہتی ہوں، پھر تم آزاد ہو، میرے متعلق جو رائے قائم کرنا چاہو کر لینا۔ قلعے کا یہ حصہ خوشنما تھا، کھلا میدان تھا جس کی وسط میں چٹانیں تھیں، ان کے ارد گرد سبزہ تھا، سبزے میں پھولدار پودے اور درخت تھے۔ قلعہ بہت وسیع و عریض تھا۔ لیزا ناصر کو باتوں میں الجھا کر کمروں سے دور چٹان کے دامن میں لے گئی جہاں پھولوں کی مہک تھی۔ وہ جب ادھر جا رہے تھے اس وقت سلیبی اور تھیریسا ایک دیوار کے ساتھ کھڑے چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ لیزا اسے قابو میں لے لے گی، سلیبی نے کہا۔ لڑکی جذباتی ہے، تھیریسا نے کہا، اپنے فرائض سے گھبرا کر اسی کے پاس جا بیٹھی تھی۔ اتنی کچی بھی نہیں، اس عمر میں اسے باہر کی ڈیوٹی پر نہیں بھیجنا چاہیے تھا، سلیبی نے کہا۔ ہم ساتھ ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی، لیزا ناصر سے کہہ رہی تھی۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تم پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہوں۔ تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھ کر یہ بات پوچھی تھی۔ میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتی کہ دشمنی تمہارے اور تمہارے بادشاہوں کے درمیان ہے۔ میری اور تمہاری کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور دوستی بھی کیا ہو سکتی ہے؟ ناصر نے پوچھا۔ لیزا نے گہری آہ بھری اور بازو ناصر کے کندھوں پر رکھ کر کہا، تم پتھر ہو۔ میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے دل ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ مذہب کو ذرا دیر کے لیے الگ رکھ دو، اپنے آپ کو مسلمان اور مجھے عیسائی نہ سمجھو۔ ہم دونوں انسان ہیں، ہمارے سینوں میں دل ہیں۔ کیا تمہارے دل میں کوئی خواہش، کوئی پسند اور کسی چیز سے پیار نہیں ہے؟ ہے اور ضرور ہے۔ تم مرد ہو، تم اپنے دل پر قابو پا سکتے ہو۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میرا دل بے قابو ہو گیا ہے، تم میرے دل میں اتر گئے ہو۔ ہم تمہیں نشے کی حالت میں قلعے میں لائیں تو شیخ سنان نے حکم دے دیا کہ ان چاروں کو تہہ خانے میں بند کر دو۔ اگر تمہیں وہاں لے جاتے تو وہاں سے لاش بن کر نکلتے۔ میں تم جیسے خوبصورت جوان کا یہ انجام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شیخ سنان سے کہا کہ یہ تمہارے نہیں ہمارے قیدی ہیں اور یہ ہماری تحویل میں رہیں گے۔ اس بوڑھے کے ساتھ مجھے اور تھیریسا کو بہت دیر جھک جھک کرنی پڑی۔ اس نے ایک شرط بتائی، کہنے لگا، اگر تم انہیں تہہ خانے سے بچانا چاہتی ہو تو میری خوابگاہ میں آ جاؤ۔ میرے دل میں اس بوڑھے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ میں نے پس و پیش کی تو اس نے کہا، یہ چاروں تہہ خانے میں جائیں گے یا تم میری خوابگاہ میں آؤ گی۔ مجھے بڑی شدت سے محسوس ہوا کہ میں تمہیں آج سے نہیں بچپن سے جانتی ہوں اور میں تمہاری خاطر اپنا جسم، اپنی جان اور اپنی آبرو قربان کر دینے کی ہمت رکھتی ہوں۔ کیا تم نے اپنی آبرو قربان کر دی ہے؟ ناصر نے تڑپ کر پوچھا۔ نہیں، لیزا نے کہا، میں نے اسے وعدے پر ٹالا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر مہلت دے دی ہے کہ ہم قلعے میں آزاد رہیں گے لیکن ہم اس کے قیدی ہوں گے۔ میں تمہاری آبرو کی حفاظت کروں گا، ناصر نے کہا۔ کیا تم نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے؟ لیزا نے بھولے بھالے لہجے میں پوچھا۔ ناصر نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ تو اسے ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ سلیبی لڑکیاں حسن و جوانی اور حسین فریب کا جال کس طرح بچھایا کرتی ہیں، لیکن یہ زبانی ہدایات تھیں جن کی حیثیت وعظ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ اسے ایسے جال سے بچنے کی عملی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی، نہ دی جا سکتی تھی۔ اب ایک سلیبی لڑکی نے جال بچھایا تو انسانی فطرت کی کمزوریاں ناصر کی ذات سے ابھر آئیں اور اس کی عقل و دانش پر غالب آنے لگیں۔ وہ ریگزاروں اور بیابانوں میں موت کے ساتھ کھیلنے والا انسان تھا۔ اس کے احساسات ریت میں دبے رہتے تھے۔ اس نے لیزا جیسی دلکش لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جہاں تک دیکھنے کا تعلق تھا، لیزا کے حسن اور طلسماتی اثر والے جسم نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا تھا۔
مگر اب لیزا کے کھلے بکھرے ہوئے ریشم جیسے ملائم بال اس کے ایک گال سے کبھی اس کے بازو میں لمس کر جاتے تھے۔ اس کے وجود میں لہر سی دوڑ جاتی اور وہ ہر بار اپنے جسم کے اندر لرزہ سا محسوس کرتا تھا۔ کئی بار ایسے ہوا تھا کہ دشمن کے تیر اس کے جسم کو چھوتے ہوئے گزر گئے تھے، برچھیوں کی انیوں سے اس کی کھال چیر دی تھی۔ وہ کبھی ڈرا نہیں تھا۔ جسم کو چھو کر گزرتے تیروں اور برچھیوں نے اس کے جسم پر ایک ثانیے کے لیے بھی لرزہ طاری نہیں کیا تھا۔ موت کئی بار اس کے ساتھ لگ کر گزر گئی تھی، اس کے حساسات میں ذرا سی بھی ہلچل پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں لگائی ہوئی آگ کے شعلوں میں سے بھی گزرا تھا، مگر کمزور سی ایک لڑکی کے بالوں کے لمس سے اس کے وجود میں بھونچال آ گیا۔ اس نے اس لمس سے بچنے کی ویسی کوشش نہ کی جیسی وہ تیروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے کیا کرتا تھا، اور جب لیزا اس کے اور زیادہ قریب ہو گئی تو ناصر نے محسوس کیا کہ لڑکی ابھی اس سے دور ہے۔ لیزا کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ اپنے شکار کو کس طرح ہپنوٹائز کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کر لیا۔ ناصر کو ایسی پیاس محسوس ہونے لگی جو صحرا کی پیاس سے بہت مختلف تھی۔ پانی اس پیاس کو نہیں بجھا سکتا تھا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، ناصر کی اصلیت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو ناصر کا جسم کانپا تھا، پھر اس کا ایمان لرز گیا، جذبے کی بنیادیں ہل گئیں اور جذبات کے جھکڑ اور زیادہ تند ہو گئے۔ ہاں، ناصر نے مخمور آواز میں کہا، میں نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا تم مجھے یہ کہو گی کہ میں تمہارے ساتھ چلوں، اپنا مذہب چھوڑ دوں اور تم میرے ساتھ شادی کر لو گی؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی، لیزا نے کہا۔ اگر تم نے میرا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے اور تم ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی رفیقہ بنانا چاہتے ہو تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ تم مجھ سے قربانی مانگو، لیکن مجھے وہ محبت دو جو ناپاک نہ ہو۔ عارضی محبت تو میں جہاں سے چاہوں حاصل کر سکتی ہوں، تمہیں میری روح نے چاہا ہے۔ ناصر پر طلسم طاری ہو چکا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ ناصر وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ لیزا نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلا جائے، پکڑے جانے کی صورت میں انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ناصر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وہ لیٹ گیا، لیکن اسے نیند نہ آئی۔ لیزا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو تھیریسا کی آنکھ کھل گئی۔ اتنی دیر؟ تھیریسا نے کہا۔ تو کیا پتھر ایک پھونک سے موم ہو جایا کرتے ہیں؟ لیزا نے کہا۔ پتھر زیادہ سخت تو نہیں۔ مجھے ناکامی کی توقع تو نہیں تھی، لیزا نے جواب دیا، لیکن مجھے ترکش کا آخری تیر بھی چلانا پڑا۔ وہ پوری طرح میرا غلام ہو گیا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ خود ہی کہیں موم نہ ہو جانا، تھیریسا نے کہا۔ آدمی خوبصورت ہے، لیزا نے کہا اور ہنس پڑی۔ کہنے لگی، مجھے اتنا بھی بھولا بھالا نہ سمجھو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے اس قسم کے بھولے مرد اچھے لگتے ہیں جن کے کردار میں کوئی فریب نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے یہ آدمی اس لیے مجھے اچھا لگا ہے کہ میں سیف الدین جیسے بوڑھے اور عیاش مردوں کے ساتھ رہ کر ان سے متنفر ہو گئی ہوں۔ ناصر سے بھی متنفر ہی رہنا، تھیریسا نے کہا۔ محبت کے جھانسے کو اور زیادہ طلسماتی بنا لینا۔ یاد رکھنا کہ اس کے ہاتھوں ہمیں صلیب کے سب سے بڑے دشمن صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانا ہے۔ تھیریسا نے اسے کچھ اور ہدایات دیں، ایک دو نئے طریقے بتائے اور دونوں سو گئیں۔ ناصر ابھی تک جاگ رہا تھا۔ تنہائی میں اس نے لیزا کی باتوں پر اور اظہار محبت پر غور کیا تو اس کا ذہن تقسیم ہو گیا۔ اسے اپنی ٹریننگ یاد آئی جس میں اسے صلیبی لڑکیوں کے جادو بھرے جھانسوں کے متعلق بتایا گیا تھا۔ لیزا اسے حسین فریب نظر آنے لگا، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال بھی غالب آ جاتا تھا کہ یہ فریب نہیں۔ جہاں تک جسم اور چہرے مہرے کا تعلق تھا، ناصر میں بہت کشش اور جاذبیت تھی۔ اپنے ان اوصاف سے وہ خود بھی آگاہ تھا۔ انسانی فطرت کی کمزوریاں بھی ناصر کو وہم اور وسوسوں اور خوش فہمیوں میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے ایک آدمی نے جگایا اور کہا کہ اسے تھیریسا نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ وہ چلا گیا۔ اس کمرے میں تھیریسا اکیلی تھی۔ بیٹھو ناصر، تھیریسا نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ناصر اس کے سامنے بیٹھ گیا تو تھیریسا نے کہا،
میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ رات لیزا تمہیں باہر لے گئی یا تم اسے لے گئے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی بہت بھولی اور معصوم ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، لیکن میں اسے اور تمہیں اجازت نہیں دے سکتی کہ اس طرح رات رات بھر باہر بیٹھے رہو۔ لیزا کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے ایسی کوشش نہیں کی، ناصر نے کہا۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے ذرا دور نکل گئے تھے۔ میں لیزا کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ تمہاری محبت میں ایسی پاگل نہ بنے کہ اسے کسی کا ہوش ہی نہ رہے۔ تھیریسا نے کہا، میں تم سے امید رکھوں گی کہ اس کی کم عمری اور جذباتیت سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ لیزا تمہاری طرح شہزادی ہے، ناصر نے کہا، اور میں تمہارا قیدی ہوں۔ میں ایک حقیر انسان ہوں۔ لیزا کا مذہب کچھ اور ہے اور میرا کچھ اور۔ شہزادی اور قیدی میں اتنی محبت نہیں ہو سکتی۔ تم عورت کی فطرت سے شاید واقف نہیں، تھیریسا نے کہا۔ شہزادی اپنے قیدی کو دل دے بیٹھے تو اسے شہزادہ سمجھ کر اپنے آپ کو اس کا قیدی بنا لیا کرتی ہے۔ محبت مذہب کی زنجیریں توڑ دیا کرتی ہیں۔ میں اس کے ساتھ بات کر چکی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا ناصر کے لیے ہے۔ وہ کہے گا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو میں گلے سے سلیب اتار کر پھینک دوں گی۔ تم نہیں جانتے ناصر، لیزا نے صرف تمہاری خاطر شیخ سنان کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قید میں ڈال دینا چاہتا ہے، لیکن لیزا نے اس کے ساتھ دشمنی مول لے کر تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ سنان نے لیزا کو جو شرط بتائی ہے وہ صرف اس لڑکی کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے جسے کسی کی محبت نے اندھا کر رکھا ہو۔ اگر ہم اس قلعے سے جلدی نہ نکل سکے تو لیزا یہ شرط مان لے گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، ناصر نے کہا۔ میں لیزا کی آبرو کی خاطر کٹ مروں گا۔ کیا تمہارے دل میں لیزا کی اتنی ہی محبت ہے جتنی اس کے دل میں ہے؟ اگر وہ لڑکی ہو کر میری محبت کا اعتراف کرتی ہے اور اس کے اظہار سے نہیں ڈرتی تو میں انکار کیوں کروں؟ میں مرد ہوں، میرے دل میں لیزا کی محبت ہے۔ میں تم سے صرف یہ التجا کرتی ہوں کہ اسے دھوکہ نہ دینا، تھیریسا نے کہا۔ تم ہمارے قیدی نہیں ہو، گمشتگین تمہیں اپنا مہمان سمجھ رہا ہے۔ ناصر کا ذہن جو لیزا کے متعلق دو حصوں میں بڑھ گیا تھا صاف ہو گیا۔ اس پر لیزا کی محبت کا نشہ طاری ہو گیا اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ اس نے تھیریسا سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تھیریسا نے اسے بتایا کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہے، دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے۔ تھیریسا کا تیر نشانے پر لگا۔ اس نے لیزا کی طلسم کو ناصر کی عقل پر پوری طرح طاری کر دیا۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ یہ لڑکیاں انتہا درجے کی چالاک تھیں، یہی ان کی تربیت تھی۔ وہ انسانی کمزوریوں کے ساتھ کھیلنا خوب جانتی تھیں۔ ناصر وہاں سے اٹھا تو وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں گیا تو ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا اور انہیں تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنے فرض سے پرے ہٹنے لگا تھا۔ سلیبی گمشتگین کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ گمشتگین اسے کہہ رہا تھا کہ وہ ناصر اور اس کے ساتھیوں کو 1-2 دنوں میں ہرن لے جانا چاہتا ہے۔ اتنے میں تھیریسا آ گئی۔ اس نے ان دونوں سے کہا، ان چھاپہ ماروں کا کمانڈر ہمارے جال میں آ گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح ناصر کے دل پر لیزا کا قبضہ مکمل اور پختہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا، اس آدمی کو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آدمی کتنے وقت میں اپنی اصلیت کو بھول کر اپنے سلطان کے قتل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں ان چاروں کو 1-2 دنوں میں ہرن لے جانا چاہتا ہوں، گمشتگین نے کہا۔ کیا تم دونوں یا اکیلی لیزا میرے ساتھ چلے گی اور میرے ساتھ رہے گی؟ قتل کے لیے ناصر کو لیزا ہی تیار کرے گی۔ میں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، سلیبی نے کہا۔ میں زیادہ دن رک نہیں سکتا۔ مجھے اپنے حکمرانوں کو جلدی یہ اطلاع دینی ہے کہ حلب، موصل اور ہرن کی فوجیں بالکل بیکار ہیں اور ان فوجوں کے سالار سوائے بھاگنے کے اور کچھ نہیں جانتے۔ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کر کے صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کا مشورہ دوں گا۔ ہو سکتا ہے ہماری طرف سے آپ لوگوں کو جو مدد ملتی ہے وہ بند کر دی جائے۔ ایسا نہ کہو، گمشتگین نے منت سماجت کے لہجے میں کہا۔ مجھے ایک موقع دو، میں ایوبی کو قتل کرا دوں گا، پھر دیکھنا میں کس طرح فاتح بن کر دمشق میں داخل ہوتا ہوں۔
یہ دونوں لڑکیاں یا صرف لیزا مجھے دے دو۔ اس نے چھاپہ ماروں کے کمانڈر پر قبضہ کر لیا ہے، وہ اسے تیار کر لے گی۔ ناصر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بلا روک ٹوک جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا چھاپہ مار ہے۔ وہ ایوبی کو آسانی سے قتل کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی تو سوچو، لیزا کو آپ لے گئے تو ناصر میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ کچھ بحث مباحثے کے بعد سلیبی نے کہا، ہرن جانے کے بجائے ہم یہیں رکے رہتے ہیں۔ یہ دونوں لڑکیاں ناصر کو تیار کر لیں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے تینوں ساتھیوں کو بھی تیار کیا جا سکے۔ ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کی نفرت پیدا کرنی ہے۔ الناصر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ بہت کچا آدمی ہے، تھیریسا نے کہا۔ لیزا اس کی عقل پر قابض ہو چکی ہے۔ 2-3 ملاقاتوں کے بعد وہ لیزا کے اشاروں پر ناچنے لگے گا۔ آج ان چاروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ کھانے کا وقت ہوا تو ناصر اور اس کے ساتھیوں کو بھی کھانے کے کمرے میں بلایا گیا۔ ان کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی پیدا کر لی گئی۔ کھانا ابھی رکھا نہیں گیا تھا کہ شیخ سنان کے ایک خادم نے آ کر سلیبی سے کہا کہ اسے سنان نے بلایا ہے۔ سلیبی چلا گیا۔ اس لڑکی کے متعلق تم نے کیا سوچا ہے؟ شیخ سنان نے پوچھا۔ میں جب جاؤں گا اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سلیبی نے جواب دیا۔ تمہارے جانے تک لڑکی میرے پاس رہے گی، سنان نے کہا۔ میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ جاؤ، شیخ سنان نے کہا، اور لڑکی کو یہیں چھوڑ جاؤ، تم اسے قلعے سے باہر نہیں لے جا سکو گے۔ سنان، سلیبی نے کہا، اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، مجھے للکارنے کی جرات نہ کرو۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ ابھی ٹھکانے نہیں آیا ہے۔ شیخ سنان نے کہا، آج رات لڑکی کو تم خود میرے پاس لے آنا، خود جاؤ یا رہو۔ اگر تم رات لڑکی کو نہ لائے تو تم تہ خانے میں اور لڑکی میرے پاس ہوگی۔ جاؤ، ٹھنڈے دل سے سوچ لو۔ سلیبی کھانے کے کمرے میں داخل ہوا۔ سب بےتابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پھنکار رہا تھا، کہنے لگا، سنو دوستوں، شیخ سنان نے مجھے للکار کر کہا ہے کہ آج رات لیزا اس کے پاس ہوگی۔ اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لیزا کو میں خود اس کے پاس لے جاؤں گا، اور اگر میں نہ لے گیا تو وہ مجھے تہ خانے میں ڈال دے گا اور لیزا کو لے جائے گا۔ آپ اگر تہ خانے میں چلے گئے تو کیا ہم مر جائیں گے؟ الناصر نے کہا، وہ لیزا کو نہیں لے جا سکے گا۔ لیکن یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے ناصر؟ اس کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ تم اپنے آپ کو ہمارا قیدی نہ سمجھو، گمشتگین نے کہا، یہ مصیبت ہم سب کے لیے آ رہی ہے۔ تم ہمارے نہیں، شیخ سنان کے قیدی ہو، سلیبی نے کہا۔ تم ہمارا ساتھ دو، ہم باہر جا کر تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اب یہاں سے نکلنے کی سوچو۔ مجھے شیخ سنان نے اجازت دے رکھی ہے کہ ان چاروں کو اپنے ساتھ لے جاؤں، گمشتگین نے کہا۔ میں انہیں آج ہی لے جا رہا ہوں، جلدی جلدی کھانا کھا لو، مجھے شام سے بہت پہلے روانہ ہونا ہے۔ گمشتگین کا دماغ بہت تیز تھا۔ اس نے کھانے کے دوران سب کو بتا دیا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ کھانا کھا کر اس نے اپنے خادموں اور باڈی گارڈوں کو بلایا اور کہا کہ وہ فوراً قلعے سے روانہ ہو رہا ہے، سامان فوراً باندھ لیا جائے۔ اسی وقت اس کا قافلہ تیار ہونے لگا۔ اس کے اپنے گھوڑے کے علاوہ 4 گھوڑے باڈی گارڈوں کے تھے، 4 اونٹ تھے جن پر کھانے پینے کے سامان کے علاوہ خیمے لادے گئے۔ سفر لمبا تھا، اس لیے خیمے ساتھ رکھے گئے تھے، انہیں ان کے بانسوں پر لپٹا گیا تھا۔ گمشتگین شیخ سنان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ جا رہا ہے اور چاروں چھاپہ ماروں کو بھی ساتھ لے جا رہا ہے۔ ان کے متعلق سودا طے ہو چکا تھا۔ گمشتگین نے زر و جواہرات کی صورت میں قیمت ادا کر دی تھی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے سلیبیوں کے کہنے پر جو 4 آدمی بھیج رکھے ہیں وہ صلاح الدین کا کام تمام کر کے ہی آئیں گے، شیخ سنان نے کہا۔ تم سیف الدین کو ان چھاپہ ماروں سے قتل کراؤ، تم لوگ لڑ نہیں سکتے۔ اپنے دشمنوں کو چوری چھپے قتل کراؤ۔ تمہارا سلیبی دوست اور اس کی پریاں کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہے، گمشتگین نے کہا۔ اس نے چھوٹی لڑکی کے متعلق کوئی بات تو نہیں کی؟ اسے کہہ رہا تھا کہ آج رات شیخ سنان کے پاس چلی جانا، گمشتگین نے جواب دیا۔ وہ آپ سے بہت ڈرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہاں بڑے بڑے جابر آدمی ڈر جاتے ہیں، شیخ سنان نے کہا۔ کمبخت لڑکی کو مجھ سے یوں چھپا رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ گمشتگین اس سے رخصت ہوا۔ اس کا قافلہ تیار کھڑا تھا۔
وہ گھوڑے پر سوار ہوا، اس کے باڈی گارڈ بھی گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ 2 گمشتگین کے آگے ہو گئے اور 2 اس کے پیچھے۔ ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ گھوڑوں کے پیچھے الناصر اور اس کے ساتھی، اور ان کے پیچھے سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ قلعے کا دروازہ کھلا، قافلہ باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ قافلہ قلعے سے دور ہی دور ہوتا گیا اور سورج افق کے عقب میں چھپنے لگا۔ سورج نے غروب ہو کر قافلے اور قلعے کو چھپا لیا۔ قلعے میں قندیلیں اور فانوس جل اٹھے۔ شام پوری طرح تاریک ہو گئی تو شیخ سنان نے اپنے دربان سے پوچھا، وہ صلیبی لڑکی کو لے کر نہیں آیا؟ اسے نفی میں جواب ملا۔ اس نے 3-4 بار پوچھا تو بھی اسے نفی میں جواب ملا۔ اس نے اپنے خصوصی خادم کو بلا کر کہا، اس صلیبی سے جا کر کہو کہ چھوٹی لڑکی کو لے کر جلدی آئے۔ خادم ان کمروں میں گیا جہاں صلیبی ٹھہرا کرتے تھے۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لڑکیاں بھی نہیں تھیں، تمام کمرے خالی تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، قلعے کے باغ میں گھوم پھر کر دیکھا، چٹان کے ارد گرد گھوم کر دیکھا۔ وہاں سے بھی مایوس لوٹا اور شیخ سنان سے کہا کہ صلیبی اور لڑکیاں نہیں ملیں۔ سنان نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اپنی فوج کے کمانڈر کو بلا کر حکم دیا کہ قلعے کے کونوں کھدروں کی تلاشی لو اور صلیبی کو برآمد کرو۔ فوج میں کھلبلی مچ گئی، جسے دیکھو بھاگ دوڑ رہا تھا۔ قلعے میں ہر طرف قندیلیں اور مشعلیں متحرک نظر آتی تھیں۔ صلیبی کہیں سے بھی نہ ملا۔ شیخ سنان نے ان 8 درجن پہرے داروں کو بلایا جو دروازے پر ڈیوٹی پر تھے۔ ان سے پوچھا کہ گمشتگین کے قافلے کے علاوہ کس کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حکم کے بغیر کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا اور گمشتگین کے علاوہ کسی اور کے لیے کھولا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے گمشتگین کے قافلے کی تفصیل بھی بتائی۔ اس قافلے کے ساتھ صلیبی اور لڑکیاں نہیں تھیں۔ شیخ سنان اپنے کمرے میں پھنکار رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر گزر گیا تھا۔ گمشتگین کا قافلہ چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا روک کر شتربانوں سے کہا، اونٹوں کو بٹھاؤ اور انہیں باہر نکالو، مر ہی نہ جائیں۔ اونٹوں کو بٹھا کر ان پر لدے ہوئے خیمے اتارے گئے۔ خیمے کھولے گئے تو ان میں سے صلیبی، تھیریسا اور لیزا نکلیں۔ وہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ گمشتگین انہیں خیموں میں لپیٹ کر قلعہ اسیات سے نکال لایا تھا۔ وہ قلعے سے بہت دور نکل گئے تھے۔ فدائیوں سے ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ تعاقب میں آئیں گے۔ یہ فرقہ جنگجو نہیں تھا، کسی کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی کا خطرہ مول نہیں لیا کرتا تھا۔ پھر بھی گمشتگین نے قافلے کو قیام نہ کرنے دیا۔ لڑکیوں کو اونٹوں پر سوار کر دیا گیا۔ صلیبی چھاپہ ماروں کے ساتھ پیدل چل پڑا۔ اس کا گھوڑا اور لڑکیوں کے گھوڑے قلعے میں رہ گئے تھے۔ صلیبی اس خطے کی زبان روانی سے بولتا تھا۔ اس نے ناصر کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ ان باتوں میں دوستی اور پیار کا رنگ غالب تھا۔ ناصر کے دل سے قطرے نکل گئے۔ وہ تو لیزا کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ لیزا کے قریب ہونے کا موقع آدھی رات کے بعد ملا، جب ایک جگہ قافلے کو قیام کے لیے روکا گیا اور گمشتگین کے لیے خیمہ کھڑا کر دیا گیا۔ باقی سب کے لیے الگ الگ خیمے نصب کیے گئے۔ چھاپہ مار اور باڈی گارڈز وغیرہ کھلے آسمان تلے لیٹ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، فوراً ہی سو گئے۔ ناصر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لیزا کو خیمے سے جگہ لائے یا وہ خود آ جائے گی۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ چھاپہ مار ہے اور اس کی فوج کہیں لڑ رہی ہے۔ اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ اسے واپس اپنی فوج میں جانا ہے اور فرار کا یہ موقع نہایت اچھا ہے۔ جب سب بے ہوشی کی نیند سو گئے ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں اور خوردو نوش کا سامان بھی ہے، اس کے ساتھی اسی پر بھروسہ کیے سو گئے تھے۔ وہ اپنے کمانڈر کی ہدایت کے پابند تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا کمانڈر اپنی عقل، اپنا ایمان اور اپنا جذبہ ایک نوجوان لڑکی کے سپرد کر چکا ہے۔ عورت اپنی تمام تر تباہ کاری کے ساتھ اس کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ اسے ایک سایہ چلتا نظر آیا جو کسی مرد کا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھا، پاؤں پر سرکا اور سوئے ہوئے ساتھیوں سے دور ہٹ گیا۔ سایہ ادھر ہی آ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد 2 سائے ایک دوسرے میں جذب ہو گئے۔ لیزا ناصر کو سوئے ہوئے قافلے سے دور ایک ٹیلے کی اوٹ میں لے گئی۔ اس رات وہ پہلے سے زیادہ جذباتی معلوم ہوتی تھی۔ ناصر کی جذباتی کیفیت میں دیوانگی آ گئی تھی۔
لیزا جذباتیت کا اظہار زبان سے کم اور حرکات سے زیادہ کر رہی تھی۔ اس نے اچانک پرے ہٹ کر کہا، ناصر ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی عورت داخل ہوئی ہے؟ ماں اور بہن کے سوا میں نے کسی عورت کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ناصر نے جواب دیا، تم نے میری زندگی دیکھ لی ہے۔ میں نوجوانی میں نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ جہاں تک یادیں پیچھے جاتی ہیں، میں اپنے آپ کو میدان جنگ میں، ریگستان میں، اپنے ساتھیوں سے دور، دشمن کے علاقوں میں خون بہاتا اور بھیڑیوں کی طرح شکار کی تلاش میں پھرتا دیکھتا ہوں۔ میں جہاں بھی ہوتا ہوں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرتا۔ میرا فرض میرا ایمان ہے۔ وہ چونک اٹھا۔ ذرا سی دیر کچھ سوچ کر اس نے پوچھا، لیزا تم نے شاید میرے ایمان کی بنیاد ہلا دی ہے۔ مجھے بتاؤ تم لوگ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے یا مجھے دیکھ کر تم حیوان بن جاتے ہو؟ لیزا نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں پیار اور مذاق کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ اس کا انداز گزشتہ رات کی نسبت بدلا ہوا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ محبت کو ناپاک نہ کرنا۔ ناصر نے کہا، میں تم پر ثابت کروں گا کہ میں حیوان نہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری قوم میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبرو، جنگجو، تنومند اور اونچے رتبے والا مرد موجود ہے۔ تم کسی بادشاہ کے سامنے چلی جاؤ، وہ تخت سے اتر کر تمہارا استقبال کرے گا۔ پھر تم نے مجھ میں کیا دیکھا ہے؟ لیزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ناصر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے جواب دو لیزا۔ لیزا نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ ناصر کو اس کی سسکیاں سنائی دیں۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بار بار اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ روتی رہی۔ ناصر نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا تو لیزا نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ناصر سمجھ نہ سکا کہ جس طرح اس کی اپنی ذات سے انسانی فطرت کی بنیادی کمزوری ابھر کر اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی، اسی طرح لیزا بھی ایک کمزوری کی گرفت میں آ گئی تھی۔ یہ وہ کمزوری تھی جو ملکہ کو اپنے غلام کے آگے جھکا دیتی ہے اور جو دولت کے انبار کو پتھروں کا ڈھیر سمجھ کر اپنے دل کی تسکین کے لیے کسی کٹیا میں جا بیٹھتی ہے۔ لیزا محبت کی پیاسی تھی، وہ محبت جو روح کو مطمئن کر دے۔ اسے جسمانی محبت ملی تھی اور ان مردوں سے ملی تھی جن سے اسے نفرت تھی۔ اس نے اسیات کے قلعے کی طرف جاتے ہوئے اور قلعے میں پہنچ کر بھی تھیریسا کے آگے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ناصر کے پاس جا بیٹھی تھی اور اسے کہا تھا، مجھ پر بھروسہ نہ کرنا۔ اس وقت اس کے دل میں کوئی فریب کاری نہیں تھی، یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ وہ اپنی روح کی رہنمائی میں ناصر کے پاس چلی گئی تھی۔ اگر اسے تھیریسا وہاں سے اٹھا نہ لے جاتی تو لیزا نہ جانے ناصر سے اور کیا کچھ کہتی۔ پھر اسے ناصر کو پھانسنے کو کہا گیا۔ اس نے یہ کمال بھی کر دکھایا، مگر اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ اس کا فرض تھا جو اس نے ادا کیا تھا۔ وہ اپنے دل اور فرض کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ ناصر کو معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بعد جب قافلہ رکا اور خیمے نصب کیے جا رہے تھے تو گمشتگین نے لیزا کے کان میں کہا تھا، سب سو جائیں تو میرے خیمے میں آ جانا، تمہاری قوم کی بھیجی ہوئی بہترین شراب پیش کروں گا۔ تمہیں بڑی استادی سے شیخ سنان سے بچا کر لایا ہوں۔ لیزا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس سے ہٹی تو سلیبی نے اسے کہا، خدا نے تمہیں اس بوڑھے درندے سے بچا لیا ہے۔ تھیریسا سو جائے تو میرے خیمے میں آ جانا، جشن منائیں گے۔ لیزا کو اپنی خوبصورتی اور اپنے جسم سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اپنے خیمے میں چلی گئی تھی۔ تھیریسا سو گئی، لیزا کی آنکھ نہ لگی۔ وہ اٹھی اور دبے پاؤں ناصر کی طرف چل پڑی۔ ناصر اسی کے خیال اور انتظار میں جاگ رہا تھا۔ وہ ناصر کو کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ ناصر نے چونک کر کہا، سنو، تمہیں کوئی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ گھوڑے آ رہے ہیں۔ دھمک بڑی صاف ہے، لیزا نے کہا، سب کو جگا دیں، شیخ سنان نے ہمارے تعاقب میں سپاہی بھیجے ہوں گے۔ ناصر دوڑ کر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اسے بہت سے مشعلیں نظر آئیں جو گھوڑوں کی چال کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ ناصر دوڑتا نیچے آیا، لیزا کو اپنے ساتھ لیا
اور سوئے ہوئے قافلے کی طرف دوڑا، سب کو جگا دیا۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور ٹیلے کے قریب لے گیا۔ لیزا کو اپنے ساتھ رکھا۔ سب کے پاس برچھیاں اور تلواریں تھیں۔ گمشتگین کے باڈی گارڈ اور شتربان بھی برچھیوں اور تلواروں سے مسلح ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ 15-16 سوار تھے، 6-7 کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک نے للکار کر کہا، دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ شیخ سنان نے کہا ہے کہ دونوں لڑکیاں دے دو گے تو خیریت سے جا سکو گے۔ ناصر تجربہ کار چھاپا مار تھا۔ اس نے اپنے چھاپا مار پہلے ہی گھیرے سے دور کر کے چھپا لیے تھے۔ اس نے اشارہ کیا اور وہ اپنے 3 چھاپا ماروں کے ساتھ ان سواروں پر ٹوٹ پڑا جو اس کے سامنے تھے۔ چھاپا ماروں نے پیچھے سے برچھیاں اس کے جسموں میں داخل کر دیں۔ سوار گرے تو ناصر اپنے ساتھیوں سے بلند آواز سے کہا، ان کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ ایک گھوڑا اس نے پکڑ لیا، اس پر سوار ہوا اور اپنے پیچھے لیزا کو بٹھا لیا۔ اسے کہا کہ بازو مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیں۔ سنان کے فدائیوں نے ہلہ بول دیا۔ انہوں نے مشعلیں پھینک دی تھیں، یہ جلتی رہیں۔ ناصر اور اس کے چھاپا ماروں نے بہت مقابلہ کیا۔ ایک گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کی آواز آئی جو دور ہٹتی گئی۔ وہ گمشتگین تھا جو جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ فدائیوں نے ناصر کے گھوڑے پر لڑکی دیکھ لی تھی، اسے وہ زندہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 3-3 4-4 گھوڑے اسے گھیرے میں لیتے اور سوار برچھیوں سے اس کے گھوڑے کو زخمی کرنے کے لیے برچھیوں سے وار کرتے تھے۔ ناصر تجربہ کار لڑاکا سوار تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو بچائے رکھا اور 2 فدائی گرا لیے۔ اسے دوڑتا گھوڑا یکلخت روکنا اور تیزی سے موڑنا پڑتا تھا۔ لیزا کے پاؤں رکابوں میں نہیں تھے۔ ایک بار ناصر کو گھوڑا تیز رفتار پر ہی موڑنا پڑا۔ لیزا سنبھل نہ سکی اور گر پڑی۔ فدائی گھوڑوں سے کود آئے۔ لیزا ناصر کی طرف دوڑی لیکن 2 فدائیوں نے اسے پکڑ لیا۔ ناصر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور برچھی تانی۔ فدائیوں نے لیزا کو آگے کر دیا۔ ناصر کو اپنے ساتھیوں کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ اسے بھاگتے دوڑتے گھوڑوں کی اور برچھیاں اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ 3-4 فدائیوں میں اکیلا تھا۔ اس کا ہر وار خالی جا رہا تھا کیونکہ وہ ان کے قریب آتا تھا تو فدائی لیزا کو آگے کر دیتے تھے۔ آخر وہ بھی گھوڑے سے کود گیا، بے جگری سے لڑا، زخمی ہوا اور اس نے 2 فدائیوں کو گرا لیا۔ اس دوران لیزا چیختی رہی، ناصر نکل جاؤ، میرے لیے نہ مرو، نکل جاؤ، تم اکیلے ہو۔ لیکن وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار چلا کر کہا، خاموش رہو لیزا، یہ تمہیں نہیں لے جا سکیں گے۔ ناصر نے یہ کر کے بھی دکھا دیا کہ فدائی لیزا کو نہ لے جا سکے۔ اس نے فدائیوں کو بری طرح زخمی کر کے پھینک دیا۔ اس معرکے میں وہ قیام گاہ سے دور ہٹ گئے تھے۔ ناصر نے ایک گھوڑا پکڑا، لیزا کو اس پر سوار کیا، خود اس کے پیچھے سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی، لیکن بھاگا نہیں۔ معرکہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے جا کر دیکھا وہاں صرف لاشیں تھیں اور 2-3 فدائی زخموں سے تڑپ رہے تھے۔ اس کے 3 ساتھی مارے گئے تھے۔ سلیبی بھی مرا پڑا تھا۔ تھیریسا لاپتہ تھی۔ ناصر نے زیادہ انتظار نہ کیا، آسمان کی طرف دیکھا، قطبی ستارے کا اندازہ کیا اور گھوڑے کو اس رخ پر ڈال دیا۔ بہت دور جا کر اس نے گھوڑا روک لیا۔ اب بتاؤ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے لیزا سے پوچھا۔ میں تمہیں صرف اس لیے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا کہ تم تنہا رہ گئی ہو اور مجبور ہو۔ کہو تو تمہیں تمہارے علاقے میں لے چلتا ہوں۔ قید ہو گیا تو پرواہ نہیں کروں گا، تم امانت ہو، اپنے ساتھ لے چلو۔ لیزا نے کہا، ناصر مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ گھوڑا رات بھر چلتا رہا۔ صبح طلوع ہوئی تو ناصر نے علاقہ پہچان لیا۔ یہیں کہیں اس نے ایک بار اپنے جیش کے ساتھ شب خون مارا تھا۔ وہاں مٹی کے ٹیلے اور بھری چٹانیں تھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک چشمے تک پہنچ گئے۔ یہ ایک چٹان کے دامن میں تھا۔ ناصر کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ دونوں نے گھوڑے سے اتر کر پانی پیا، گھوڑے کو پانی پلایا۔ ناصر نے زخم دیکھے، کوئی زخم گہرا نہیں تھا، خون رک گیا تھا۔ اس نے اس ڈر سے زخم نہ دھوئے کہ خون جاری ہو جائے گا۔ لیزا ٹہلتی ٹہلتی ایک طرف نکل گئی۔ ناصر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چٹان کی دوسری طرف گیا۔ لیزا بیٹھی ہوئی تھی۔ ناصر کی طرف اس کی پیٹھ تھی، وہاں ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔
جو انسانوں کی معلوم ہوتی تھیں، کھوپڑیاں پڑی تھیں، پھسلیوں کے پنجر تھے، ہاتھوں، ٹانگوں اور بازوؤں کی ہڈیاں بھی تھیں، ان کے درمیان تلواریں اور برچھیاں پڑی تھیں۔ لیزا ایک کھوپڑی کو سامنے رکھے بیٹھی تھی، کسی عورت کی کھوپڑی معلوم ہوتی تھی۔ چہرے پر کہیں کہیں کھال تھی، سر کے لمبے لمبے بال کچھ سر کے ساتھ تھے، باقی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ سینے کا پنجرا کھال کے بغیر تھا، پھسلیوں میں ایک خنجر اترا ہوا تھا، گلے کی ہڈی پر سونے کا ہار پڑا تھا۔ اس پنجرے کے ارد گرد چیتھڑے پڑے تھے جو ریشمی کپڑے کے تھے۔ ناصر آہستہ آہستہ چلتا لیزا کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ لیزا کھوپڑی میں کھو گئی تھی۔ اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور بڑی ہی زور سے چیخ ماری۔ وہ تیزی سے اٹھ کر گھومی۔ ناصر نے اسے بازوؤں میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ لیزا نے اپنا چہرہ ناصر کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ناصر اسے چشمے تک لے گیا۔ جب وہ اپنے آپ میں آئی تو ناصر نے اس سے پوچھا کہ اس نے چیخ کیوں ماری تھی۔ مجھے اپنا انجام نظر آ گیا تھا، لیزا نے اداس لہجے میں کہا۔ تم نے وہ خشک لاش دیکھی ہوگی، کسی عورت کی ہے، یہ کوئی مجھ جیسی ہوگی، اس نے میری طرح حسن کے جادو چلائے ہوں گے، ہر کسی کے لیے سہانا فریب بنی رہی ہوگی اور کہتی ہوگی کہ اس کے حسن کو زوال نہیں اور وہ سدا جوان اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تم نے اس کی پھسلیوں کے پنجرے میں خنجر پھنسا ہوا دیکھا ہے، گلے میں ہار دیکھا ہے۔ یہ ہار اور یہ خنجر جو کہانی سناتے ہیں وہ میری کہانی ہے، اور دوسری جو کھوپڑیاں بکھری پڑی ہیں وہ ان کے ساتھ جو تلواریں اور برچھیاں پڑی ہیں وہ 100 بار سنی ہوئی کہانی سناتی ہیں۔ میں نے یہ کبھی توجہ سے نہیں سنی تھی، آج اس عورت کی کھوپڑی دیکھی تو مجھے یوں نظر آیا جیسے یہ میری اپنی کھوپڑی ہو۔ اس خشک کھوپڑی پر گوشت چڑھ گیا تو میرا چہرہ بن گیا۔ میں نے ایک گدھ کو دیکھا جو میرے چہرے سے آنکھیں نکال رہا تھا، ایک بھیڑیے کو دیکھا جو میرے گلابی گالوں کو نوچ رہا تھا۔ ان مردار خوروں نے میرا چہرہ کھا لیا اور پیچھے کھوپڑی رہ گئی۔ مجھے ایسے نظر آیا جیسے کھوپڑی کے جبڑے اور خوفناک دانت ہل رہے ہوں۔ مجھے آواز سنائی دی، یہ ہے تمہارا انجام، اور میرے دل کو کسی خوفناک چیز نے دانتوں میں جکڑ لیا۔ کچھ دنوں بعد وہاں جا کر دیکھنا جہاں ہم پر فدائیوں نے حملہ کیا تھا، ناصر نے کہا۔ وہاں بھی تمہیں یہی منظر نظر آئے گا، لاشوں کے پنجر، کھوپڑیاں، تلواریں اور برچھیاں، اور شاید کچھ دور تھیریسا کی کھوپڑی بھی پڑی مل جائے گی، اس کے سینے میں بھی خنجر اترا ہوا ہوگا۔ وہ سب عورت کے لیے مرے ہیں، یہ سب بھی عورت کے لیے مرے ہیں۔ اگر میں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ایک روز صحرا کے گدھ اور بھیڑیے میرے اس جسم کا گوشت نوچ رہے ہوں گے جس پر مجھے ناز ہے اور جسے حاصل کرنے کے لیے کوئی جان پیش کرتا ہے، کوئی دولت۔ لیزا نے کہا، مگر انسان عبرت حاصل نہیں کرتا، ان کی تباہی اور بربادی نہیں دیکھتا جو اس سے پہلے اس زمین پر اپنے اوپر حسن، دولت اور جسمانی طاقت کا نشہ طاری کر کے تکبر اور غرور سے چلتے پھرتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اپنی اصلیت جان لی ہے۔ تم بھی سن لو ناصر، خدا نے تمہیں مردوں کی طاقت اور مردانہ حسن دیا ہے۔ تمہیں جو عورت دیکھے گی وہ تمہارے قریب آنے کی خواہش کرے گی۔ دیکھ لو، تم بھی جا کر اپنا انجام دیکھ لو۔ وہ ایسے انداز سے بول رہی تھی جیسے اس پر آسیب کا اثر ہو۔ اس کی شوخیاں اور فریب کاریاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ کسی تاریک الدنیا فقیر کے لہجے میں بول رہی تھی۔ میں تمہیں اپنی اصلیت بتا دوں؟ اس نے ناصر سے پوچھا۔ میں تمہیں دکھا دوں کہ میرے پھسلیوں کے پنجرے میں کیا ہے؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور چپ ہو گئی۔ اس کا ہاتھ سونے کے اس ہار پر جا لگا تھا جس میں جواہرات بھی تھے۔ اس نے ہار کو مٹھی میں لیا، زور سے جھٹکا دیا، ہار ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ہار چشمے میں پھینک دیا، انگلیوں سے انگوٹھیاں اتاریں جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، یہ بھی چشمے میں پھینک دیں۔ کہنے لگی، میں ایک فریب ہوں ناصر، میں نے تمہیں بھی فریب دیا تھا، میرے دل میں تمہاری محبت بھی پیدا ہو گئی تھی، مگر اس پر میرے فرض کی بدروح کا بھی اثر تھا۔
یہ بہت اچھا ہوا کہ فدائیوں نے ہم پر حملہ کر دیا، اور یہ اور زیادہ اچھا ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی کھوپڑی دیکھ لی، ورنہ میں بتا نہیں سکتی کہ جہاں ہم تمہیں لے جا رہے تھے وہاں تم پر کیا روب چڑھا دیا جاتا، میری محبت کا کیا حشر ہوتا۔ تم ایک بہت بڑے فریب کا شکار ہونے جا رہے تھے۔ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گی، تمہیں اس مقصد کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ میں اپنی خوبصورتی اور محبت کے جھانسے میں تمہاری عقل پر قبضہ کر لوں اور تمہارے ہاتھوں صلاح الدین ایوبی کو قتل کرایا جائے۔ گمشتگین قلعہ اسیات میں اس لیے گیا تھا کہ شیخ سنان اسے صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے کرائے کے قاتل دے دے۔ سنان نے بتایا کہ اس نے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں، اگر یہ بھی ناکام ہو گئے تو وہ آئندہ اس کام کے لیے کوئی فدائی نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ بہت سے کارآمد فدائی ضائع کر چکا ہے۔ آخر یہ سودا طے ہوا کہ گمشتگین تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جائے اور سیف الدین کے قتل کے لیے تیار کرے۔ اتنے میں ہمارا افسر آ گیا، اس نے فیصلہ کیا کہ ایوبی کا قتل ضروری ہے۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سائے کو بھی میلی نگاہ سے دیکھوں۔ ناصر نے کہا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اتنا بے عقل نہیں بنا سکتی۔ لیزا ہنس پڑی، کہنے لگی، میں نے دل سے اپنے فرائض کو قبول نہیں کیا، ورنہ ہم فولاد کو بھی پانی بنا دیا کرتی ہیں۔ اس نے ناصر کو تفصیل سے بتایا کہ اس کے فرائض اور جذبات میں کتنا تضاد ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ سیف الدین کے پاس رہی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تم مجھ جیسی ناپاک لڑکی کو قبول کر لو گے؟ میں سچے دل سے اسلام قبول کر لوں گی۔ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی تو میرے لیے یہ گناہ ہوگا کہ میں تمہیں قبول نہ کروں، ناصر نے کہا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دل سے بوجھ اتار دو، اگر تم پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو ایسی زندگی تمہیں صرف ہمارے مذہب میں ملے گی۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو فدائی ہمارے سلطان کے قتل کے لیے گئے ہیں وہ کس بھیس میں گئے ہیں اور قاتلانہ حملہ کس طرح کریں گے؟ کچھ علم نہیں، لیزا نے جواب دیا۔ میرے سامنے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ 4 فدائی بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اڑ کر ترکمان پہنچنا ہوگا، ناصر نے کہا۔ مجھے سلطان اور اس کے محافظوں کو خبردار کرنا ہے۔ اس نے لیزا کو اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا اور ایڑ لگا دی۔ اتنی حسین لڑکی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کے ریشم جیسے بال اس کے گالوں پر لہرا رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں سلطان ایوبی نما ہو گیا تھا۔ فرض نے اس کے جذبات کو سلا دیا تھا، مقصد نے اسے مرد میدان اور انسان کامل بنا دیا تھا، اور لیزا کی تو جیسے روح ہی بدل گئی تھی۔ وہ اس قوی اور تنومند جوان کے قبضے میں اور اس کے رحم و کرم پر تھی، لیکن اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مرد ہے اور یہ ایک نوجوان لڑکی۔ اگر کوئی واعظ برسوں واعظ سناتا رہتا تو لیزا پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ ناصر نے خاموش زبان سے یہ حقیقت اس کے دل میں اتار دی کہ وہ پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو ایسی زندگی اسے اسلام میں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قلعہ اعزاز کے قلعہ دار کا جواب آگ بگولا کیے ہوئے تھا۔ اسے یہ قلعہ سر کرنا تھا اور فوراً بعد حلب کو محاصرے میں لے کر یہ شہر لینا تھا۔ اسے بوزا اور منبج کے 2 قلعے لڑے بغیر مل گئے تھے۔ ان میں جو دستے تھے انہیں اس نے اپنی فوج میں شامل کر کے ان کی جگہ اپنے دستے بھیج دیے تھے، اور وہ اعزاز اور حلب کی طرف پیش قدمی کی اسکیم بنا رہا تھا۔ اس نے حسب معمول دیکھ بھال کے لیے اپنے فوج اور اس علاقے میں بھیج رکھے تھے۔ فوجی اس علاقے میں بھیج رکھے تھے جہاں اسے آگے بڑھنا اور محاصرہ کرنا تھا۔ جاسوسوں نے اسے حلب اور اعزاز کے دفاعی انتظامات بتا دیے تھے۔ سلطان ایوبی خود بھی آگے چلا جاتا تھا اور اپنی آنکھوں زمین کے خد و خال اور دیگر جنگی قوائف کا جائزہ لیتا تھا۔ ایسے دوروں کے دوران وہ اپنا جھنڈا ساتھ نہیں رکھتا تھا اور اپنے محافظوں باڈی گارڈز کو بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ گھوڑا بھی کسی دوسرے کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے گھوڑے کو، جس کے سفید رنگ پر کہیں کہیں گہرے لال دھبے تھے، دشمن کے سالار کو پہچانتے تھے۔
اسے کہا گیا تھا کہ وہ محافظوں کے بغیر اتنی دور نہ نکل جایا کرے، لیکن اس نے اپنی حفاظت کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب تو اس پر جنون سا طاری تھا، وہ اپنے مسلمان دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا چکا تھا، ان کے تابوت میں آخری کیل گاڑنی رہ گئی تھی۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ چٹانیں اور ٹیلے بھی تھے اور کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی تھے، کچھ حصے میں گہرے کھڈ بھی تھے۔ ایسے علاقے میں سلطان ایوبی کا محافظوں کے بغیر گھومنا پھرنا خطرناک تھا۔ سلطان محترم، اس کی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ نے ایک روز اسے جھنجھلا کر کہا، خدا نہ خواستہ آپ پر قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا تو سلطنت اسلامیہ آپ جیسا کوئی دوسرا پاسبان پیدا نہیں کر سکے گی۔ ہم قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، آنے والی نسلیں ہماری قبروں پر لعنت بھیجیں گی کہ ہم آپ کی حفاظت نہ کر سکے تھے۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ مجھے کسی فدائی یا صلیبی کے ہاتھوں قتل ہونا ہے تو میں اپنی موت کو کیسے روک سکتا ہوں؟ سلطان ایوبی نے کہا، بادشاہ جب اپنی جان کی حفاظت میں مگن ہو جاتے ہیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ اگر مجھے قتل ہونا ہے تو مجھے اپنا فرض جلدی جلدی ادا کر لینے دو، مجھے محافظوں کا قیدی نہ بناؤ، مجھ پر بادشاہی کا نشہ طاری نہ کرو۔ تم جانتے ہو مجھ پر کتنے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اللہ نے مجھے ہر بار بچا لیا ہے، اب بھی بچا لے گا۔ اس کا ذاتی عملہ اس کی سلامتی کے لیے پریشان رہتا تھا۔ پچھلی کہانیوں میں وہ تمام قاتلانہ حملے بیان کیے گئے ہیں جو اس پر ہوئے تھے۔ ہر حملے کے وقت وہ اکیلا تھا، لیکن اس کا محافظ دستہ قریب ہی تھا جو ہر بار وہاں پہنچ گیا۔ اب سلطان ایوبی نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ وہ اپنے ذاتی عملے اور محافظوں کو کسی جگہ کھڑا کر کے خود ٹیلوں اور چٹانوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ محافظ دستے کے چند ایک آدمی دور دور رہ کر سلطان ایوبی پر نظر رکھتے تھے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ بہت دنوں سے 4 آدمی ویرانوں میں گھوم پھر رہے ہیں اور وہ سلطان ایوبی پر نظر رکھتے ہیں۔ یہی وہ 4 فدائی تھے جن کے متعلق قلعہ اسیات میں شیخ سنان نے گمشتگین کو بتایا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ان چاروں نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان ایوبی محافظوں کے بغیر گھومتا پھرتا رہتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ ترک کر دیا تھا کہ جنگ زدہ علاقے کے پناہ گزینوں کے روپ میں سلطان ایوبی کے پاس جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ سلطان ایوبی انہیں بڑا اچھا موقع دے رہا تھا۔ ان 4 فدائیوں کی اسکیم اچھی تھی۔ ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ تیر و کمان نہیں لائے تھے، کیونکہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اگر ان کے پاس ایک ہی کمان ہوتی تو وہ کسی بھی جگہ چھپ کر سلطان ایوبی کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ وہاں چھپنے کی جگہیں بہت تھیں، آسانی سے فرار ہوا جا سکتا تھا۔ ان کے پاس لمبے خنجر تھے۔ ادھر سے ناصر لیزا کو گھوڑے پر بٹھائے تیزی سے آ رہا تھا۔ لیزا نے اسے بتا دیا تھا کہ 4 فدائی سلطان ایوبی کے قتل کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ناصر بہت جلدی سلطان ایوبی تک پہنچنا اور اسے خبردار کرنا چاہتا تھا، مگر سفر لمبا تھا اور گھوڑے پر 2 سواروں کا بوجھ تھا۔ گھوڑا اتنی لمبی مسافت دوڑتے ہوئے طے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے راستے میں گھوڑے کو آرام دیا، پانی پلایا اور چل پڑا۔ ادھر سلطان ایوبی اپنی حفاظت سے بالکل ہی بے نیاز ہو گیا تھا اور 4 فدائی چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس علاقے میں کوئی فوج نہیں تھی، کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ فدائی جنگل کے درندوں کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے اور رات وہیں کہیں گزار لیتے تھے۔ سورج غروب ہو گیا۔ ناصر اور لیزا کا گھوڑا چلتا رہا۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ اس کی رفتار کم ہوگی، بڑھے گی نہیں۔ ناصر نے بوجھ کم کرنے کے لیے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور لگام پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ لیزا نے ناصر سے 3-4 بار کہا کہ وہ اور زیادہ سواری نہیں کر سکتی۔ اس کی ہڈیاں بھی دکھنے لگی تھیں۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن ناصر جو خود تھکن، پیاس اور بھوک سے بے حال ہوا جا رہا تھا، نہ رکا۔ اس نے لیزا سے کہا، تمہاری اور میری جان سے سلطان صلاح الدین ایوبی
بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اگر میں رک گیا اور سلطان قتل ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے سلطان کا قاتل ہوں۔